السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم غیب سیریز کا تیسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ تھا ذاتی اور عطائی، دوسرا پارٹ تھا علم غیب، اور تیسرے پارٹ کا نام ہے علم غیب نہ سمجھنے کے مسئلہ علم غیب نہ سمجھنے کے نقصانات۔ جب یہ بات اور یہ عقیدہ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن نے کبھی بھی لفظ علم غیب اور عالم الغیب نہیں استعمال کیا، بلکہ ان کے لیے یہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے علم غیب میں سے ان کو کچھ باتوں کی اطلاع کی، یطلعکم علی الغیب، کچھ باتوں کی خبر دی، انباء الغیب، اور کچھ باتوں کو ظاہر کیا، یظہر علی الغیب۔ تو کمپلیٹ اور مکمل علم جو ہے علم غیب کہلاتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو جب یہ آیات مولانا احمد رضا خان کی سمجھ میں نہ آئی تو مولانا احمد رضا خان نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا غلطی سے کہ انبیاء بھی جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے اور وہ عالم الغیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے اور منوانے کے لیے مولانا احمد رضا خان نے ایک اصطلاح استعمال کی جسے کہتے ہیں ما کان و ما یکون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ماضی میں، جو کچھ ہو رہا ہے حال میں، اور جو کچھ ہوگا مستقبل میں، ماضی کی ہر بات اور تمام علوم، حال کی بھی اور مستقبل کی بھی، ہر چیز کا مکمل علم، ایک ایک ذرے کا کائنات کا اور ایک ایک چپے کا، اور تمام علوم کا علم، یہ ہے مطلب ما کان و ما یکون کا۔ تو مولانا احمد رضا خان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ اس عقیدے کی نفی اور اس عقیدے کی دھجیاں تو قرآن کریم نے بکھیر کے رکھتی ہیں۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین اور آیت نمبر 69، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ آپ کی شایان شان ہے۔ تو ما کان و ما یکون کی نفی تو اس ایک آیت سے ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی جو آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اور کوئی اس کے برابر نہیں، اور کوئی اللہ کے برابر نہیں، اس میں علم کی برابری یا کسی بھی چیز کی برابری کی نفی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے اللہ کے برابر نہیں، یعنی کہ علم میں بھی ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، ہر چیز کا علم اگر اللہ کو ہے تو اللہ کے علاوہ اس علم میں کسی اور کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علم کے برابر کسی اور کا بھی علم ہے، صاف صاف بات ہے کہ یہ تو ایک شرک ہے۔ اور دوسرا جو خطرناک نتیجہ نکلتا ہے ما کان و ما یکون کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنے کا، اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ آپ پڑھ لیجئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، اس میں وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کیوں نہیں سکھائی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس لیے کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور وہ اس کو شان بڑھانے اور شان بتانے کے لیے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ شان کے خلاف ہے۔ اور یہ والا ما کان و ما یکون کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنے سے اور بھی طرح کی کئی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے جو منافقین تھے، یہود وغیرہ، وہ ایک بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ قاری حضرات، جو حافظ قرآن ہیں وہ دے دیجیے تاکہ وہ ہمیں علم سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 حافظ جو ہے وہ ان کے ساتھ روانہ کیے، جو انہوں نے آگے جا کے راستے میں شہید کر دیے۔ تو ما کان و ما یکون کا عقیدہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا جائے کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ جو چلاکی سے لے کے جا رہے ہیں اور جا کے شہید کر دیں گے، تو اس میں تو پھر اس اقدام قتل میں اس قتل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شریک ہو گئے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ رکھنے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا عورت نے، یہودی عورت نے کھانے پہ بلایا اور اس زہر آلود کھانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا
ایک لقمہ کھایا اور صحابی نے بھی کھایا اور صحابی تو شہید ہو گئے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم تھا اور اس بات کا پتہ تھا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، تو پھر تو یہ سیدھی صاف خودکشی ہو گئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا یہ بالکل آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ گستاخی رسول میں آتا ہے. تو اس لیے ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. جب کوئی عقیدہ قرآن کی آیت میں یا حدیث کی روشنی میں بالکل صاف لکھا ہوا ہو، جیسے کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 50 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں. اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جب بھی کوئی کلیئر کٹ قرآن کی آیت موجود ہو یا کوئی حدیث موجود ہو اور عقیدہ اس کے خلاف بنوانا ہو لوگوں کا، تو اس کے لیے یہ کام ایک طریقہ واردات جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بتایا کہ میں بھی نبی ہوں نعوذ باللہ اور مجھے بھی نبی مانو، تو صاف حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو کیسے اس حدیث کو سارے کے سارے مسلمان مانتے بھی ہیں، تو کیسے منوایا جائے کہ میں بھی نبی ہوں؟ کیسے؟ اس کا یہ طریقہ استعمال کیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہے کہ میرے نبی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشریحی نبی، ایک غیر تشریحی نبی، ایک حقیقی نبی، ایک مجازی نبی. تو یہاں جو نفی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ تشریحی نبی کی نفی ہے. غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے، حقیقی نبی کی نفی ہے، وہ نہیں آ سکتا. مجازی نبی آ سکتا ہے. تو میں غیر تشریحی نبی ہوں، میں مجازی نبی ہوں، میں عطائی نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم النبیین ہیں ان کے پاس مہر ہے، وہ مہر مجھ پہ لگائی ہے، عطائی نبی ہوں. یہ طریقہ واردات جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ کسی حد تک چل گیا اور بہت سارے لوگوں جو ہے وہ مرزائی بن گئے. یہی والا طریقہ واردات استعمال کیا گیا ہے، مولانا احمد رضا خان نے بھی استعمال کیا، جبکہ صاف آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سورہ انعام سورہ ورس نمبر 50 کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں، میں علم غیب نہیں جانتا. تو اس کا الٹ عقیدہ کیسے بنوایا جائے؟ مولانا احمد رضا خان نے وہی طریقہ استعمال کیا جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیا تھا، کہ یہ ذاتی علم کی نفی ہے کہ میں ذاتی طور پہ عالم الغیب نہیں ہوں، ہاں میں عطائی طور پہ عالم الغیب ہوں. بالکل مرزا غلام احمد قادیانی والا طریقہ واردات استعمال کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو یہاں پہ کنفیوز ہو گئے اور اس کو مان لیا اور عالم الغیب مان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح سے مسلک احمد رضا وجود میں آ گیا. اب اس بات کا ثبوت کہ سب سے پہلے یہ بتانا کہ ذاتی اور عطائی کا لگا کے تو قرآن مجید کی آیتوں کا الٹ جو ہے عقیدہ قوم کا بنوانا، یا آپ انہی کے جید عالم جو ہیں مولانا ثاقب رضا شامی جو ہیں، ان کا یہ کلپ دیکھیے اور آپ یہ خود بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو ذاتی اور عطائی لگا کے کس نے حل کیا؟ مولانا احمد رضا خان نے. کلپ ملاحظہ کیجیے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ دودھ کا رنگ سفید ہے، پھر وہی شخص کہے کہ دودھ کا رنگ سرخ، تو بظاہر کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے، بظاہر اس میں جھوٹ نظر آ رہا کہ اللہ کے کلام میں کنٹرڈکشن ہے. ہم کہتے کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور اس کنٹرڈکشن کے ازالے کے لیے تمہیں بریلی کا سفر اختیار کرنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. مجھ سے پوچھا دودھ کا رنگ کیا ہے، تو اس نے اس میں سرخ شربت ڈالا تھا، تو میں نے کہا ہاں ذاتی رنگ تو فقط سفید ہے، عطائی رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تعارض ختم، کنٹرڈکشن ختم. انہوں نے بتایا جھوٹ نہیں بول رہے، ان کے کلام میں کوئی تعارض نہیں. اللہ نے فرمایا فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے. کچھ لوگوں نے فقط اسی آیت کا پرچار کیا، فقط اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب ہم نے دوسری آیات کا مطالعہ کیا، اللہ فرماتا ہے انبیاء جانتے ہیں، تو پتہ چلا ذاتی علم غیب
हमें अहल सुन्नत से मिलती है। उसके बाद मौलाना अहमद रजा खान का जो अगला मिशन था वो ये था कि इस अकीदे को, शिरकिया अकीदे को उम्मत में भी फैला दिया जाए। उसके लिए क्या किया कि सूरह रहमान, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 4, अल्लमहुल बयान, जिसका मतलब है बोलना सिखाया, बयान करना सिखाया। ये बाकी लोगों के आप तर्जुमे खुद पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि क्या तर्जुमा किया गया। मौलाना अहमद रजा खान ने इसका तर्जुमा जो है वो ये किया कि हमने आपको मा कान व मा यकून का इल्म दिया। अब ये तर्जुमा 1400 साल में आज तक किसी भी जमीन के ऊपर बसने वाले शख्स ने नहीं किया सिवाय मौलाना अहमद रजा खान ने। फिर ये अकीदा तफसीर में कहीं लिख देते तो चलो, डायरेक्ट तर्जुमे के अंदर लिख देना, तौबा अस्तगफुरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, शिर्क की अकीदा। उसके बाद अब अगला मिशन कि कुरान के तर्जुमे में डाल दिया, अब इसको लोगों तक कैसे फैलाया जाए। तो आप खुद ये 2 क्लिप मुलाहिजा कीजिए, एक साकिब रजा मुस्तफ़ाई का और एक साकिब रजा शामी का, कि देखें वो इस अकीदा मा कान व मा यकून यानी कि कुली इल्म के बारे में ये किस तरह उम्मत में फैला रहे हैं। क्लिक मुलाहिजा कीजिए। हाफिज समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जानते। और फिर महबूब से कोई शय पोशीदा नहीं रखी। और आला हजरत फरमाते हैं कोई निशानी बाकी रह गई जब रुख से निकाब भी उलट दिया, जब रब ने अपना आप भी नहीं छुपाया तो फिर कोई शय बाकी पीछे रह गई। ले नो तालम महबूब, हर वो चीज जो तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें उसका इल्म दे दिया। यानी अल्लाह ने महबूब को हर शय का इल्म दिया, माज़ी के तमाम उलूम दे दिए, हाल के तमाम उलूम दे दिए, मुस्तकबिल के तमाम उलूम दे दिए। अल्लाह ने मुस्तकबिल का इल्म दिया, आज तक का हर चीज का इल्म दिया। न फकत आज तक का इल्म बल्कि सुबह क़यामत तक का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दे दिया। और फिर फरमाया वअल्लमका मालम तकुन तालम, महबूब तेरे रब का तुझ पर फजले अजीम हुआ, तेरे रब का तुझ पर कर्मे अजीम हुआ। और वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के जर्रे जर्रे और जमीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता फरमा दिया।